ایک شام گھر کے صحن میں سعد اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گیند تھی جسے وہ آسمان کی طرف اچھال رہا تھا اور ہر بار مسکرا کر دیکھتا کہ گیند واپس زمین پر گرتی ہے۔ سعد کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ وہ اکثر آسمان کو دیکھ کر سوچتا کہ سورج، چاند اور ستارے کیا ہوتے ہیں اور وہاں اوپر کیا کچھ چھپا ہے۔ اس روز بھی سعد نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اپنے والد کے پاس جا بیٹھا اور معصومیت سے پوچھا، بابا یہ سورج اور سیارے کیا ہوتے ہیں؟ بابا مسکرائے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیٹے کا سوال ایک نئی کہانی کا آغاز ہے۔ بابا نے کہا، بیٹا یہ سورج اور سیارے مل کر ایک بڑا خاندان بناتے ہیں جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ وہاں سورج سب سے بڑا ہے اور باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سعد نے آنکھیں کھول کر کہا، واقعی بابا، تو کیا سورج ان سب کا ابو ہے؟ بابا نے نرمی سے جواب دیا، ایسا سمجھ لو، لیکن اصل میں سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ باقی تمام سیارے جیسے زمین، مریخ اور زحل اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ بابا نے سعد کو کہانی کی طرح سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے ایک فٹ بال اٹھایا، اسے زمین پر رکھا اور اس کے ارد گرد چھوٹی بال رکھی اور کہا، بیٹا یہ فرض کرو کہ یہ فٹ بال سورج ہے اور یہ چھوٹی بال ہماری زمین کی طرح ہے۔ اگر ہم اسے سورج کے گرد گھمائیں گے تو یہ زمین کی مثال ہوگی جو سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سعد نے دلچسپی سے بال ہاتھ میں لی اور بولا، تو کیا زمین سورج کے ارد گرد ہمیشہ گھومتی رہتی ہے؟ بابا نے جواب دیا، جی ہاں، ہماری زمین ہمیشہ سورج کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے۔ سعد فوراً بولا، پھر ہمیں چکر کیوں نہیں آتے؟ ابو نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو قدرت کا کمال ہے بیٹا۔ زمین بہت بڑے دائرے میں گھومتی ہے اور وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں گھومنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں۔ بابا نے سعد کو بتایا کہ نظام شمسی میں 8 بڑے سیارے ہیں۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلا سیارہ مرکری ہے جو سورج کے سب سے قریب سیارہ ہے اور بہت گرم ہے۔ پھر وینس سیارہ اور اس کے بعد ہماری زمین آتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ سعد نے فوراً پوچھا، کیا باقی سیاروں پر بھی لوگ رہتے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، ابھی تک ایسا کچھ دریافت نہیں ہوا جس سے ہم اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ باقی سیاروں پر بھی کوئی مخلوق ہے بیٹا۔ باقی سیارے یا تو بہت گرم ہیں یا بہت سرد، وہاں ہوا یا پانی نہیں ہے جیسا کہ ہماری زمین پر ہے، اسی لیے زندگی صرف زمین پر ممکن ہوئی۔ سعد نے تعجب سے کہا، واہ بابا، تو زمین کے بعد کون سا سیارہ ہے؟ بابا نے سعد کو مارس کے بارے میں بتایا۔ مارس سرخ رنگ کا سیارہ ہے، اسے ریڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ سائنسدان وہاں مشینیں بھیجتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا کبھی وہاں زندگی تھی۔ سعد نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، کیا میں بھی کبھی مریخ جا سکتا ہوں ابو؟ بابا نے ہنس کر جواب دیا، ہو سکتا ہے بیٹا، اگر تم پڑھائی میں محنت کرو تو ایک دن خلاباز بھی بن سکتے ہو اور مریخ پر قدم رکھ سکتے ہو۔ سعد خوشی سے تالی بجا کر بولا، تو پھر میں خلابازی بنوں گا۔ بابا نے جوپیٹر کے بارے میں بتایا، یہ سب سے بڑا سیارہ ہے، اس کے اندر 1300 سے زیادہ زمینیں آ سکتی ہیں۔ سعد نے فوراً کہا، کیا واقعی اتنا بڑا؟ ابو نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی بیٹا، اس پر بہت بڑے بڑے طوفان ہیں۔ اس پر ایک سرخ دھبا ہے جو کئی 100 سال سے طوفان کی طرح چل رہا ہے۔ سعد نے حیران ہو کر کہا، کتنی عجیب اور دلچسپ بات ہے بابا، زمین کے طوفان تو چند دن میں ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں صدیوں سے طوفان چل رہا ہے۔ ابو نے کہا، یہی تو فرق ہے زمین اور دوسرے سیاروں میں۔ پھر بابا نے سیٹرن، نیپچون اور یورینس کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ بہت سرد ہیں کیونکہ سورج سے بہت دور ہیں، وہاں ہوا برف جیسی ہے اور روشنی بہت کم پہنچتی ہے۔ سعد نے سوچتے ہوئے کہا، یعنی جتنا دور سیارہ ہوگا اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوگی؟ بابا نے کہا، بالکل بیٹا، یہ قدرت کا قاعدہ ہے۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کتنی خوبصورت ہے اللہ کی دنیا۔ بابا نے اس کے چہرے پر روشنی دیکھی اور جان لیا کہ بیٹا حقیقت میں کائنات سے محبت کرنے لگا ہے۔ بابا نے بتایا کہ سورج صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ ہماری زمین کو گرم بھی رکھتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین اندھیری اور برف کی گیند بن جائے۔ سعد نے کہا، یعنی سورج ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے؟ بابا نے جواب دیا، جی ہاں بیٹا، صرف سورج ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں،
جیسے چاند ہماری زمین پر سمندروں میں مد و جزر کا باعث بنتا ہے، جس کے وجہ سے سمندر حرکت میں رہتے ہیں، سمندری مخلوق زندہ رہتی ہے، اور اس کے علاوہ چاند کا ہر مہینے ایک مختصر ترتیب سے بڑھنا اور کم ہونا ہمیں مہینے اور سالوں کی ترتیب کا حساب رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے یہ سب بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں موسم بدلتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ سعد نے کہا، یعنی ہم موسموں کی سیر سورج کی وجہ سے کرتے ہیں؟ بابا نے مسکرا کر کہا، بالکل بیٹا۔ سعد نے کہا، بابا کیا چاند پر بھی انسان رہتے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، نہیں بیٹا، چاند پر زندگی کے لیے ہوا اور پانی نہیں ہے، مگر انسان نے چاند پر قدم ضرور رکھا ہے۔ سعد خوشی سے اچھل کر بولا، واقعی ابو، انسان چاند پر بھی جا سکتا ہے؟ بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں بیٹا، 1969 میں خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تھا۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جسے دنیا نے ہمیشہ یاد رکھا۔ سعد نے حیرت سے کہا، کتنا بہادر انسان ہوگا وہ؟ سعد نے پوچھا، بابا خلاباز کیسے سانس لیتے ہیں؟ وہاں تو ہوا ہی نہیں ہوتی۔ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، خلاباز خاص کپڑے پہنتے ہیں جنہیں اسپیس سوٹ کہتے ہیں۔ ان میں آکسیجن کا بندوبست ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکیں۔ بابا نے مزید بتایا، خلائی جہازوں میں بھی ہوا، پانی اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ خلاباز کئی دنوں تک خلا میں رہ کر تحقیق کرتے ہیں اور پھر واپس زمین پر آتے ہیں۔ سعد نے سوال کیا، ابو اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے؟ ابو نے بڑے پیار سے جواب دیا، بیٹا یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، وہی ہے جس نے سورج، چاند، سیارے اور ستارے بنائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا نے بتایا کہ علم حاصل کرنے سے ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ سعد نے کہا، کتنی دلچسپ بات ہے بابا، جیسے رب کی تخلیق کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بابا نے کہا، بالکل بیٹا، اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی بڑا ہو کر سائنسدان بنوں گا۔ کہانی کے آخر میں بابا نے سعد کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تمہارا یہ شوق بہت قیمتی ہے، علم انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو ایک دن تم بھی خلا میں جا کر ستاروں کو قریب سے دیکھ سکو گے۔ سعد نے اہتمام خلوص سے کہا، انشاءاللہ۔ یہ ہے سعد سٹوری اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اپنی پسندیدہ کہانی سننے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے۔